دیش کے کوٹ کچہری میں انصاف سڑکوں پر بکتا ہو، جس دیش کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہو، دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہو، دیش کے ہر حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ گل مسکرائے چمن ہنس پڑے، گل مسکرائے، شکر الحمدللہ کہ آپ تشریف عزت امام جناب سینیٹر سابقہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، مشہور فلاحی شخصیت، غریبوں کا سہارا، نوجوانوں کے لیے ایک بمثال شخصیت جناب طلعت محمود صاحب، السلام علیکم۔ میں اہلیان کولے پالس بالخصوص پالس یوتھ کونسل کی طرف سے آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب والا، آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا علاقہ دور دراز کچا روڈ، جہاں صرف جیپ روڈ ٹرانسپورٹ، اس لیے میرے پالس یوتھ کے بہت سارے نوجوان نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میں اور میرے یہاں موجود جو یوتھ کونسل کے میرے جو ساتھی ہیں، انشاءاللہ آپ کا پیغام ہم ان تک پہنچائیں گے۔ جناب سینیٹر صاحب، میں کافی سال پہلے جب بہت چھوٹا تھا تب سے آپ کے نام سے اس لیے واقف تھا کہ آپ فلاحی کام کرتے، بے لوث غریبوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں، کبھی قربانیوں میں غریبوں کا یاد کرتے تو کبھی زلزلہ و سیلاب کے متاثرین کی فریاد کے لیے داد رسی کرتے آ رہے ہیں۔ عرض ہے ہر مشکل میں غریبوں کا ہم نوانے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ سیاست میں اللہ کی رضا مقصود بنا کے کرتے آ رہے ہو، اور یہ بھی سنا ہے کہ سینیٹر وفاقی وزیر ہونے کے باوجود آج تک سرکاری گاڑی، سرکار کی تیل، سرکار کے مراعات ایک پیسہ کے برابر بھی آپ نے ذاتی استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم پالس یوتھ کونسل والے آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کو اس پسماندہ علاقے کوہستان سے ایک بار پھر وفاقی وزیر سنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوہستان کا تقدیر آپ کے محنت سے تبدیل ہوگا۔ انشاءاللہ پالس یوتھ کونسل آنے والے الیکشن میں آپ کو قومی اسمبلی میں پہنچا کے رہے گی انشاءاللہ۔ ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ جناب سینیٹر صاحب، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، صرف ہمارے 3 روڈز کے آپ کو مطالبہ ہے۔ برپالس روڈ یہاں سے سرٹے تک، دوسرا کوز پالس روڈ گنجا سے مڑو ویلی تک، تیسرا کولئی جبہ مداخیل روڈ بلیجہ میدان تک، ادھر سے کولئی میدان تک۔ انشاءاللہ آپ کو کوہستان سے کامیاب کرانا یوتھ کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ یہ مذکورہ کام مکمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ پالس ہیڈ کوارٹر میں اس جنرل الیکشن کے اختتام تک باقاعدہ پالس یوتھ کونسل کی ایک دفتر ہو جو کہ آپ کے تعاون سے ہو، تاکہ اور کوئی سیاسی فصلی بٹیرہ یوتھ کو یرغمال نہ بنا سکے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس غزل پر اپنا الفاظ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب جالب کی بات، جس دیش میں آٹے چینے کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں، جس دیش کے کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہو، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہو، جس دیش میں جہاں کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو سس کی نہ سنے مجبوری کی،
جس دیش کے عادل بہرے ہو آئے نہ سنے معصوموں کی، جس دیش کے گلی کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہو، جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہو، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلامی کرتی ہو، جس دیش میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدیداروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو، جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہو، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ تھینک یو سر۔